بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرکار بنگلہ دیشی طلبہ تنظیم 300 افراد کی جانوں کی قربانی پیش کر کے اور ہزاروں افراد کو زخمی کروا کے اپنی تحریک میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک ظالم اور بدماش حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اسی طرح ایک ظالمہ اور بدماش وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد جو اسلام پسندوں کو چن چن کے قتل کروا دیتی، قید کروا دیتی، علماء پر مقدمے چلواتی اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جو بھی آواز اٹھاتا اس پر تشدد کیا جاتا، اسے قید کر لیا جاتا اور اسے دہشت گرد کہہ کے مار دیا جاتا۔ الحمدللہ یہ ظالمہ وزیر اعظم بھی بھاگ گئیں اور فرار ہو گئیں۔ اور تیسرا بڑا اچھا کام جو اس تحریک کے نتیجے میں ہوا ہے وہ یہ کہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں کو توڑ دیا گیا ہے، ان کے گلے میں رسے ڈال کر انہیں کھینچا گیا، ان کے پرخچے اڑا دیے گئے، ان پر ہتھوڑے برسائے گئے اور ان کے اوپر کالک مل دی گئی اور ان کی گردنیں توڑ دی گئیں۔ یہ بڑا شاندار کام ہوا کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مجسمے بنانا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، اور ان کو توڑ دینا فرض اور لازم ہے چونکہ یہ بت پرستی کی علامت ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی فرعون صفت آدمی کو اقتدار ملتا ہے تو اپنے طاقت کے نشے میں وہ اپنے ملک کے چوک و چوراہوں پر، سرکاری عمارت گاہوں کے سامنے وہ اپنے مجسمے نصب کروا دیتا ہے، گویا کہ یہ اب ہمیشہ اس ملک کا کرتا دھرتا رہے گا۔ لیکن ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس احتجاجی تحریک کے نتیجے میں جو تبدیلی آئی ہے اسے اچھے طریقے سے بنگلہ دیشی عوام کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں اسلام کے نفاذ کی طرف بھی اپنے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر اسلامی تنظیموں اور علماء کو بھی آگے بڑھ کر اس تحریک کے فوائد کو سمیٹنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں، مجسمے چاہے کسی کے بھی ہوں، بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، مجسمے بنانا، ان کو لگانا، ان کو نصب کرنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، اور ان کو توڑ دینا فرض اور لازم ہے۔ یہی اسلامی شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔